بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ البتہ یہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بچوں کو کہا گیا ہے کہ والدین تم پہ ستم بھی کریں، تم غصے سے دیکھ بھی نہیں سکتے ان کی طرف، تو دین نے یہ بتایا ہوا۔ لیکن والدین سے بھی کچھ چیزیں جو اثر رکھتی ہیں، اگر کرو گے تو نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ان کو کہا گیا تم نے اچھے رہنا ہے، لیکن کتنے اچھے رہتے ہیں؟ اب ریئیکٹ کرتے ہیں، رد عمل کرتے ہیں۔ ہر ایک کو خدا نے اپنی ڈیوٹیز بتائی ہوئی ہیں، والدین کو کیا کرنا چاہیے، اولاد کو کیا کرنا چاہیے، میاں کو کیا کرنا چاہیے، بیوی کو کیا کرنا چاہیے، بہن بھائیوں کو آپس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو خرابی کر لیں، باقی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ سارے جو خدا کا نیک بندہ ہوگا وہ کرے گا، برداشت کرے گا، قربانی دے گا، اثار کرے گا۔ لیکن کتنے ہیں؟ عام طور پر ان بد اخلاقیوں اور بد زبانیوں اور سختی کے نتیجے میں رشتے، قریبی ترین رشتے بھی آپس میں دوریاں اختیار کر لیتے ہیں۔ اے رسول، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، بس آپ عفو سے کام لیجئے، انہیں معاف کر دیا کریں۔ انہوں نے، یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے غلطیاں کرنی ہیں۔ مولا کی شہادت کے ایام ہیں، مولا علی علیہ السلام کے۔ مولا نے جو مالک اشتر کو خط لکھا تھا، حالانکہ آپ دیکھیں ویسے مولا کے بارے میں بہت سخت ہے، لیکن مولا سختی کی جگہ پر سخت ہے، ورنہ اتنے نرم تھے کہ عام سا بندہ آ کے جسارت کر لیتا تھا، یہ آپ نے کیوں کیا ہے، فلان کیا۔ جہاں پہ سختی ہے وہاں پہ ایسے سخت ہیں کہ بڑے بڑے پھر ان کے قدم نہیں ٹکتے آگے۔ تو مولا نے جب خط لکھ دیا مالک اشتر کو، جب ان کو مصر کا گورنر اپوائنٹ کیا، ان کو جو خط لکھا تھا اس میں ایک بات یہ تھی کہ یہ جو تیری عوام ہوگی، رعایا ہوگی، ایک تو فرمایا تھا کہ ان پر بھیڑیا نہیں بننا، درندہ نہیں بننا جو چیر پھاڑ کھاتا، اس لیے کہ یا تو وہ سامنے والا تیرا دینی بھائی ہوگا یا خلقت میں تیرے جیسا انسان ہوگا، دونوں صورتوں میں بھیڑیا نہیں بننا، مسلم غیر مسلم۔ اور پھر فرمایا کہ وہ یہ جو تیرے آس پاس لوگ ہوں گے یہ غلطیاں کریں گے، نادانستہ بھی اور جان بوجھ کر بھی غلطیاں کریں گے، تب بھی تو نے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جائے۔ بعض اوقات لوگ دیدہ دانستہ کوئی غلطی کر لیتے، لیکن وہ غلطی ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو پھر مثلا نکال دیا جائے، اس کی جاب، مثلا نوعیت ہوتی ہے غلطیوں کی۔ ہر دانستہ غلطی بھی بہت خطرناک ہے، اس دانستہ کے پیچھے بھی کوئی بعض دفعہ کوئی مجبوری یا بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو معاف کر۔ تو یہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کیا کریں، واستغفر لہم، اور ان کے گناہوں کے لیے مغفرت اللہ سے طلب کیا کریں۔ انسان کو جب غصہ ہو تو معافی نہیں مانگتا، اس میں غصہ اتارنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے استغفار کیجئے۔ آپ کو پتہ ہے صحیفہ کاملہ میں دعا ہے امام سجاد علیہ السلام کی۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، میرا کوئی حق، میری غیبت کی ہے، فلان کی ہے، تو میں تیری خاطر انہیں معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما۔ اگر میں نے کوئی ان کا
مثلا کوئی زیادتی کی یا فلان کیا تو میں ان کا حق جو ہے اگر میری گردن پر ہے ان کا ادا کروں گا، استغفار کرتا ہوں دونوں طرف سے۔ اور آپ کو اچھا طریقہ بتاؤں، مثلا اگر آپ کو کسی پر بہت زیادہ غصہ ہے اور کسی ذاتی مسئلے کی وجہ سے، کوشش کریں کہ جب بھی دعا مانگے اس کے لیے استغفار کریں، تو یہ استغفار کی برکت جو ہے وہ، اس استغفار کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن یہ استغفار کرنا اس دشمنی اور اس نفرت کو کم کرنا۔ بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ کہ جنگ احد کے بعد رسول اللہ مشورہ کیا کرتے تھے، مشورہ مانا دوسروں کا، اپنا مشورہ پیچھے کر لیا، باہر جا کے جنگ ہوئی، جنگ میں اس طرح فتح نہیں ہو سکی۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ مشورہ نہیں ہونا چاہیے، جو رسول اللہ کہیں وہ کرنا ہے، یہ مشورے کا نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ نقصان مشورے کا نہیں ہوا تھا، وہ تو جیت رہے تھے، نقصان رسول اللہ کی نافرمانی کا ہوا تھا، جو وہ تیر اندازوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی تھی۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں اب یہ تھا کہ یہ مشورے والا سسٹم ختم کرے، رسول پاک اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جب رسول پاک نے اتنا امپورٹنٹ معاملہ تھا جنگ احد کا، کہاں لڑی جائے، مدینہ میں لڑی جائے یا باہر لڑی جائے، استخارہ بھی نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ نے اتنے امپورٹنٹ مسئلے میں استخارہ بھی نہیں کیا تھا، مشورہ کیا، یعنی اسلام اور کفر کی جنگ کا معاملہ ہے، اگر وہ جیت جاتے پتہ نہیں کیا ہوتا۔ مشورہ کیا اور جو مشورہ دے رہے تھے زیادہ ہو گئے، جو ان کا مشورہ مان لیا، یہ نہیں کہا کہ اب میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں تمہاری کیا ضرورت ہے فلان، بعد میں بھی نہیں جتایا آ کر کہ میرا، اس لیے کہ وہاں پر خرابی کا سبب ہی کچھ اور تھا، وہ مشورہ سبب نہیں تھا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اتنے امپورٹنٹ مسئلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی نہیں ملتا کسی جھوٹی روایت میں بھی استخارہ نکالو، آپ بھی استخارہ کرو کہ یہ کرنا، مدینے میں رہنا چاہیے، مدینے سے باہر جانا چاہیے۔ مشورہ کیا، عقل استعمال کی، مشورہ کیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اب مشورہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آیت اتری اور فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کو معاملات میں مشورے میں شامل کریں۔ رسول اللہ مشورہ کرتے بھی تھے اور یہ مشورہ دکھاوے کا نہیں ہوتا تھا، مشورے مانتے بھی تھے۔ اتنا سب سے بڑی مثال خود احد کی جنگ ہے، اتنا بڑا معاملہ، اپنی رائے کو پیچھے کر لیا، دوسروں کی رائے کو، نوجوان جو جذبہ شہادت میں بول رہے تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کی رائے اور مشورہ رسول اللہ نے مان لیا۔ یہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے جب ماتحتوں کو اگر مشوروں میں شامل کریں، اس سے ان کی صلاحیات اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی صلاحیات میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جب ان کو میدان دیا جائے، ان پر اعتماد کیا جائے، ان کی رائے پوچھی جائے اور ان کی رائے مانی جائے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو جب آپ عزم کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں۔ مشوروں کے بعد جو بات طے ہو جائے اس کا عزم کر لیں، اب اللہ پہ توکل کریں، اب نہیں کہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو فلان کیا ہو گیا تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ اللہ پہ توکل کا معنی میں نے بتا دیا، اپنے حصے کا سارا کام محنت کرنے کے بعد اب نتیجہ خدا کے سپرد کر دیں، نہ کہ کرنا ہی کچھ نہیں اور کہنا اللہ پہ توکل ہے، یہ غلط توکل کی تعریف کی جاتی ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ترجمہ عام طور پہ توکل کا کیا جاتا ہے اللہ بھروسہ کرنے والوں کو، خدا پہ بھروسہ کرنا، خدا پہ اعتماد کرنا۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اپنے حصے کا کام نہ کر کے اللہ پہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، خود ہی چل کے میرا رزق میرے گھر میں آ جائے گا، یہ نہیں ہے۔ محنت کرنے کے بعد پھر کہے اب جو خدا نے لکھا آ جائے گا، میں نے محنت کر دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔